افضل جماعت پوری انسانیت میں صحابہ اکرام کی ہے۔ اور وہ کیوں افضل ہوئے؟ صحابی بننے کے لیے سب سے قیمتی چیز ان کے پاس یہ تھی کہ انہوں نے سر کی آنکھوں سے اللہ کے محبوب کا دیدار کیا۔ ساری کائنات بھی اگر غوث بن جائے نا تو ایک صحابی کے پاؤں کے نیچے جو مٹی آتی ہے نا اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ فضیلت کیوں ملی؟ صرف دیدار مصطفیٰ سے، کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کا دیدار کیا۔ اور اسی طرح انبیاء اکرام میں سے سارے نبی برابر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرما کے سب سے ممتاز کر دیا۔ تو یہ معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا، اور آپ افضل الانبیاء ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے شمار معجزے عطا فرمائے، لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن کی صورت میں عطا فرمایا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ کتاب بھی ہم نے اتاری ہے اور اس کی حفاظت کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ آج مسجد السلام کوریجو میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا شخص یہ قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہے کہ میں وہی قرآن پڑھ رہا ہوں جو مسجد نبوی میں ابوبکر صدیق پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے سب سے بڑا معجزہ جو دیا اپنے محبوب کو وہ قرآن کی صورت میں دیا، اور دوسرا سب سے بڑا معجزہ اللہ نے اپنا دیدار عطا فرما کر اللہ نے سب سے ممتاز کر دیا اپنے محبوب کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر مخلوق، جتنی مخلوقات ہیں ہر مخلوقات کی قسم کا معجزہ عطا فرمایا۔ یہ نہیں کہ صرف ہمارے لیے، مخلوقات کی جتنی قسمیں ہیں نا، جتنی قسمیں ہیں مخلوقات کی، ہر قسم میں اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا۔ چاند دیکھ لیں، سورج دیکھ لیں، پانی دیکھ لیں، چرند پرند دیکھ لیں، حیوانات دیکھ لیں، پہاڑ دیکھ لیں، جمادات دیکھ لیں، دنیا میں جتنی قسمیں ہیں ہر قسم کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا۔ تو معراج کی رات کا یہ جو تحفہ ہے، جو معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر پھر قرآن مجید میں کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پھر لفظ سبحان اللہ نے اتنا خوبصورت لفظ کا انتخاب فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ یہ نہیں کہا، اپنا نام نہیں لیا۔ دیکھو نا کتنا خوبصورت انداز ہے، سمجھنے والی بات ہے نا، کتنا خوبصورت انداز اللہ نے اپنایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ جس طرح ایک قاری اگر تلاوت کرے نا بڑی خوبصورت، اور خود ہی کہے واہ واہ آج کسی نے کمال کر دیا، کہنا تو یہ چاہیے نا کہ آج میں نے کمال کر دیا۔ اگر وہ کہے نہیں نہیں واہ واہ آج تلاوت کر کے کسی نے کمال ہی کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پہ فخر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے پر اپنے آپ پر فخر کیا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرا سینہ چاک کیا گیا، ایک قطرہ بھی خون کا نہیں نکلا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا سینہ چاک کیا گیا، اور میرے دل مبارک کو باہر نکالا گیا۔ جب سینہ چاک کیا گیا تو پھر بھی زندہ تھے، جب دل کو باہر نکالا گیا پھر بھی زندہ تھے، جب دل کو زمزم کے ساتھ دھویا گیا پھر بھی زندہ تھے، جب دل کو واپس رکھ کے اوپر بند کر دیا گیا پھر بھی زندہ تھے۔ تو پتہ چلا کہ مالک کائنات نے ہمیں بتایا کہ میرا محبوب زندہ رہنے میں دل کا محتاج نہیں ہے، میرے محبوب زندہ رہنے میں دل کا محتاج نہیں ہے۔ اگر دل نہ بھی ہو تو حیات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک قطرہ بھی نہیں نکلا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ سبحان الذی اسریٰ، یہ ہے اللہ کی ذات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، اور بندے کا لفظ استعمال کیا یہاں، اللہ کے محبوب کا نام نہیں لیا، رسول نہیں کہا، بندہ کہا، کیونکہ بندہ مرکب ہے جسم اور روح کا، کہ جسم اور روح کے ساتھ سرکار کو معراج ہوئی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں براق پر سوار ہوا نا تو میں نے راستے میں دیکھا، مجھے جبرائیل علیہ السلام بتاتے رہے کہ یہ میرے آقا مدینہ شریف ہے جہاں ہجرت کر کے آپ تشریف فرما ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہم آگے گئے تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر انور کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں،
یہ مسلم شریف کے اندر آتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصی پہنچا تو وہاں سارے انبیاء موجود تھے، جسم اور روح سمیت موجود تھے سارے انبیاء۔ آپ سارے لوگ بڑے سمجھدار ہیں کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، اگر گرمیوں کے موسم میں فوت ہو نا تو کہتے ہیں کہ شام سے پہلے دفنا دو۔ کیوں؟ کہ جسم متغیر نہ ہو جائے، جسم تبدیل نہ ہو جائے، جسم کے اندر سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر پھر بھی کسی کا ویٹ کرنا ہو تو سرد خانے میں وہ میڈیسن لگا کے رکھ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی زیادہ عرصہ نہیں رکھا جاتا۔ مسجد اقصی میں سارے انبیاء اور سارے رسول موجود تھے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بال اسی طرح گنگریالے تھے جس طرح دنیا میں گنگریالے تھے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو میں نے دیکھا اسی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ کی ساری خدائی کا آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اسی طرح چمک رہا تھا۔ تو آپ سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کروڑوں سال پہلے فوت ہونے والے انبیاء، ان کے چہرے بھی چمک رہے ہیں، ان کے جسم بھی چمک رہے ہیں، ان کا ظاہر بھی چمک رہا ہے، ان کا جمال بھی چمک رہا ہے، ان کا جمال بھی چمک رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا کیا حال ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں امامت فرمائی، سارے رسولوں اور سارے انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی، جس سے یہ پتا چلا کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ میں نے ایک تقریر سنی یوٹیوب میں، وہ کہہ رہا تھا کہ اتنی وہاں جگہ ہی نہیں ہے کہ 1,24,000 نبی کیسے آ جاتے ہیں وہاں۔ میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے، سبحان الذی اسرا اسی لیے سبحان سے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ عقل پر نہ تولو۔ اگر عقل پر کسی بات کو تولو گے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم تو ماننے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا مان لیتے ہیں، جو کہا وہ سچ ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا وہ حق ہے اور سچ ہے، اسی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ ایمان اسی تصدیق کا نام ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل کے بارے میں لوگ کہتے تھے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹے سے کنکر سے ہاتھی مار جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن غلامان مصطفیٰ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تو یہ حق اور سچ ہے۔ اور آج سائنس نے ثابت کر دیا نا کہ یہ چھوٹی سی گولی اگر پریشر سے لگے تو بندہ مر جاتا ہے، تو آج وہ کہتے ہیں نہیں یہ ممکن تو ہے، ویسے ہو سکتا ہے، اگر پریشر سے کوئی چیز لگے تو یہ تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ لیکن غلامان مصطفیٰ نے اس وقت نہیں یہ بات سوچی، وہ کہتے تھے اگر اللہ اور اس کے رسول سے زبان سے نکلا ہے تو یہ حق اور سچ ہی ہے۔ تو یہ دنیا کے ساتھ ساتھ، زمانے کے ساتھ ساتھ لوگ تبدیل ہوتے ہیں نا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو زبان رسالت سے جو نکل گیا وہ حق اور سچ ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب تشریف لے کر گئے 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا، وہاں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے آگے ایک بال کے برابر بھی میں نہیں جا سکتا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام اس سے آگے تشریف لے کر گئے، نور کا حالہ آیا، آگے قرآن نے ذکر کیا، قرآن نے اس بارے میں کہا کہ ما زاغ البصر وما طغى فکان قاب قوسین او ادنی، کہ اللہ کی طرف سے آوازیں آئیں ادن منی، اے میرے محبوب اور قریب ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں قدم اٹھاتا تو اتنا فاصلہ طے کر دیتا کہ جتنا مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے لا مکان، جتنا فاصلہ تھا میں ایک قدم میں طے کر لیتا۔ ادن منی، اللہ کی طرف سے آواز آتی کیا میرے محبوب اور قریب ہو۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کتنا قریب ہوئی اللہ کے، فکان قاب قوسین او ادنی، او ادنا، اس سے بھی قریب ہوا، ساری قربتیں بھی ختم ہو گئیں۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول کتنا قریب ہوئے۔ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ استعمال کیا یہ لفظ فکان قاب قوسین او ادنا، اور فرمایا ما اوحا ما زاغ البصر وما طغى، کہ جو پھر اس آنکھ نے دیکھا دل نے پھر اس کی تصدیق کی۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اللہ نے اپنے محبوب پر وحی کی، اللہ نے اپنے محبوب سے باتیں کی۔ الی عبدہ ما اوحا، کیا باتیں کی؟ فرمایا یہ ہم کیوں بتائیں آپ کو، اللہ نے جو چاہا اپنے محبوب سے کلام فرمایا۔ یہ وہ ملاقات ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ افضل الانبیاء ہیں، اللہ نے اپنا دیدار عطا فرما کے سب سے ممتاز کر دیا۔ اور پھر میرے آقا جب واپس تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کے لیے تحفہ دیا۔ سنت ہے کہ جب واپس کسی سفر سے گھر جاؤ تو اپنے بیوی بچوں کے لیے تحفہ لے کر جاؤ، یہ سنت ہے۔
تو میرے آقا جب واپس تشریف لائے تو اس محبوب امت کے لیے تحفہ لے کر آئے. کیا تحفہ لے کر آئے؟ سرکار صرف معراج کر کے نہیں آئے بلکہ معراج ساتھ بھی لے کر آئے. میرے آقا صرف معراج کر کے نہیں آئے، معراج کو ساتھ لے کر بھی آئے. فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے. علماء فرماتے ہیں کہ بندہ جب وضو شروع کرتا ہے نا کرنا تو اس کی معراج شروع ہو جاتی ہے. جب وضو ہی شروع کرتا ہے تو اس کی معراج شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز کے اندر مومن کی معراج رکھ دی ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے رب کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے. رب کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے. یہ مومن کی معراج ہے. نماز کے اندر ساری معراج رکھی ہے، کیونکہ نماز عاجزی کا نام ہے نا، نماز جھکنے کا نام ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو جھکتا ہے نا، اشارہ کر کے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو جھکتا ہے نا ایسے ہاتھ کر کے، جو اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے نا، میرا رب اس کو بلند کر دیتا ہے، اس کو اونچا کر دیتا ہے. تو نماز جھکنے کا نام ہے نا، اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے. دنیا کا بدبخت ترین وہ انسان ہے جو نماز نہیں پڑھتے. کبھی یہ چیز سمجھ کے خوش نہ ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، بلکہ رونا چاہیے کہ اللہ نے یہ توفیق ہمیں کیوں نہیں دی ہے. یہ بہت بڑی توفیق ہے اللہ کے سامنے جھکنا، کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ پاؤں جس کے اوپر رکھے جاتے ہیں جس زمین پر، اس زمین پر جب بندہ سر رکھ کر یہ کہتا ہے نا سبحان ربی الاعلی، کہ میرا رب میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت اس کو معراج کرا دی جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ معراج جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے تو اس پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عرض کی نا کہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی اپنی ڈالی تھی تو پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا تھا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرا غلام جب نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پر 70 تجلیات ڈالتا ہے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے نماز. یہ تحفہ ہے، یہ سالگرہ کا دن ہے، نماز کی سالگرہ کا دن ہے. اور جس نے نماز نہ پڑھی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن نا چند جنتی ہوں گے تو وہ آپس میں کہیں گے چلو تھوڑی دیر سیر کرتے ہیں جہنم کے کنارے. تو وہ جہنم کے کنارے جب سیر کر رہے ہوں گے نا تو ان کے ساتھ ان کے دوست وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے، وہ وہاں سے آواز لگائیں گے ما سالککم فی سقر، ما سالککم فی سقر، کہ دیکھو ہم جل رہے ہیں، دیکھو ہم جل رہے ہیں. تو وہ پوچھیں گے تم کیوں جل رہے ہو؟ تم تو ہمارے ساتھ ہی فیکٹری میں بھی کام کرتے تھے، ہمارے ساتھ سفر بھی کرتے تھے، ہمارے ساتھ گھر میں رہتے تھے. وہ کہتے تھے دیکھو نا ہم کس طرح جل رہے ہیں، ہماری طرف بھی تو دیکھو کہ ہم کیسے جل رہے ہیں. ما سالککم فی سقر، وہ آوازیں لگائیں گے کہ دیکھو ہم جل رہے ہیں. تو یہ جنتی ان سے پوچھیں گے کہ تم کیوں جل رہے ہو، تم تو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے تھے. تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ جب نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا نا تم نماز پڑھ لیتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ قالوا لم نک من المصلین، کہ تم نماز پڑھ لیا کرتے تھے، جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو بہت بڑا خسارہ ہے اس انسان کے لیے جو اللہ کے سامنے جھکے نہیں. اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے. عاجزی صرف انسان کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. تو کبھی یہ اپنے آپ کو اس بات پر خوش نہ ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، بلکہ رونا چاہیے اپنی تقدیر پر، اپنے مقدر پر کہ میں کیوں نہیں نماز پڑھتا. 5 منٹ کا تو ٹائم، 5 منٹ تو صرف لگتے ہیں نماز کے لیے، کون سا کوئی بہت بڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن انسان سارا دن کام کرتا رہتا ہے، لیکن جب 5 یا 10 منٹ نماز کے لیے جب وہ سوچتا ہے تو فوراً شیطان حملہ کرتا ہے، نہیں تو بڑا تھک گیا ہے کل پڑھ لینا. اب بندہ خود سوچے یار 10 گھنٹے میں کام کرتا رہا ہوں تو اس وقت نہیں تھکا، 5 منٹ میں کیسے تھک سکتا ہوں. لیکن وہ شیطان کیسا حملہ ہوتا ہے نا کہ 10 گھنٹے سے بھی بھاری لگتے ہیں وہ 5 منٹ. کیوں ہے؟ کیونکہ نماز کے مقصد کو نمازی سمجھ نہیں سکا. اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو وہ ہے جو تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکے. اگر وہ تمہیں روک ہی نہیں رہی تو پھر تو تم ایکسرسائز ہی کر رہے ہو، نماز تو نہیں پڑھ رہے. نماز تو مومن کی معراج ہے، اگر معراج ہی نہیں ہو رہی تو پھر تم سجدے ویسے ہی کر رہے ہو. مولا علی سے کسی نے پوچھا نا کہ اپنے رب کو دیکھا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں نا تو سجدے سے سر اس وقت تک اٹھاتا ہی نہیں جب تک رب کو دیکھ نہ لوں. کہ نماز تو اللہ کی محبت کے لیے پڑھی جاتی ہے جس سے دنیا کی ساری محبتیں نکل جاتی ہیں. مال سے محبت نہیں رہتی پھر انسان کو, اولاد کی محبت نہیں رہتی. جب اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی محبت ہی دل پر راج کرتی ہے, اس انسان کو پھر معراج ہوتی ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے لیے نماز کو رکھا ہے. یہ تحفہ ہے معراج کا, کہ اگر یہ سنت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ہر ادا سنت نہیں ہے, کیا سرکار کی ہر ادا سنت نہیں ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, کہ میرے محبوب کی اتباع کرو, ہر عمل میں اتباع کرو. تو کیا سرکار معراج پر گئے ہیں تو امت کے لیے معراج پر جانا سنت نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ سنت نہیں ہے کہ ہمیں بھی معراج ہو؟ جب سرکار نے معراج سرکار کو نصیب ہوئی تو ہمارے لیے یہ کیوں نہیں سنت؟ ہمارے لیے بھی یہ سنت ہے کہ ہمیں بھی معراج نصیب ہو. تو اللہ نے ہماری معراج کو نماز کے اندر رکھ دیا ہے.